إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی اس ذات بے ہمتا بے جوڑ کے لیے ہے جس نے ہم سب کو بہترین شکل و صورت دے کر کے اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا. بعدہ درود و سلام نازل ہو اس کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. آمین. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. محترم علماء کرام اور عزیز طلباء، خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے قرآن مقدس سے 2 آیتیں پڑھی ہیں. پہلی آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا: ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ. اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبوب اور محترم چیزوں کی تعظیم کرے تو یہ اس کے لیے اپنے رب کے ہاں اسے بہترین بدلہ ملے گا یا اس کے لیے بہتر ہے. اور دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے فإنہا من تقوی القلوب، تو یہ ان کی تعظیم ان کے دلوں کے تقوی کی علامت ہے. ان دونوں آیتوں کی روشنی میں چند باتیں شعائر اسلام کی تعظیم کا کیا حکم ہے. ایک مومن جب اللہ رب العالمین کو رب مان لیتا ہے، ایک مومن جب دین اسلام کو دین مان لیتا ہے، جب ایک مومن جب پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول، اپنا پیغمبر اور اپنا نبی تسلیم کر لیتا ہے تو اس کے لیے شعائر اسلام کے تعلق سے کیا ضروری ہے،
اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حرمات یعنی اللہ کی محبوب ترین چیزیں، محرمات اسلام، مثال کے طور پر یہ حرمت والے مہینے، اسی طریقے سے مشعر حرام یا حدود حرم، اسی طریقے سے آپ کا حدود شرعیہ، ان چیزوں کا احترام ایک مومن کے لیے کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے شعائر اسلام، شعیرہ اور شعائر یعنی نشانی کو کہتے ہیں، یعنی ایسی چیز جس کے ذریعے سے کسی چیز کی معرفت ہو، کسی چیز کی پہچان ہو۔ دین اسلام کے اندر اس سے مراد وہ ساری چیزیں ہیں جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہو، جس کی اللہ رب العالمین نے فضیلت بیان کی ہو، جس کو کرنے پر ابھارا ہو، جس کے احترام کا حکم دیا ہو۔ مثال کے طور پر یہ مسجد دین کے عظیم ترین شعائر میں سے ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مقدس، قرآن مجید یہ دین اسلام کا شعار ہے۔ اسی طریقے سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں دین اسلام کی نشانی ہیں۔ ایک مومن کو چاہیے ان چیزوں کا احترام کرے، زبانی طور پر اس کی عزت و احترام کا اعتراف کرے، دل سے اس کا اعتقاد رکھے، اس کا احترام کرے، اسی طریقے سے اپنے عمل کے ذریعے سے اس کے تقدس اور اس کے ادب کا پاس و لحاظ رکھنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اب آئیے سب سے پہلی چیز قرآن حکیم، یہ قرآن کی شکل میں اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پر اتنا عظیم احسان کیا، ایسی کتاب سے انہیں نوازا جس کی تقدیس کا یہ عالم کہ اللہ رب العالمین تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کو بتدریج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جانب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کے اندر ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ یہ قرآن مقدس وہ عظیم ترین کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سب سے بہترین اور سب سے درست راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے تئیں ایک طالب علم، ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے کیا ادب ہونا چاہیے، یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس قرآن مجید کے تعلق سے کہ لا یمسہ الا المطہرون، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی جانب جب اپنا رسالہ بھیجا تو اس میں اس بات کی وصیت بھی لکھ دی کہ اللہ یمس ھذا القرآن العظیم الا طاہر، کہ اس قرآن عظیم کو ناپاکی کی حالت میں کوئی شخص ہاتھ نہیں لگائے گا۔ علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجمع المسلمون قاطبۃ علی وجوب تعظیم ھذا القرآن العظیم، قرآن عظیم کی عظمت اور اس کا احترام واجب ہے۔ سارے مسلمان کا اس بات پر اتفاق ہے، سارے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہ لا یجوز الاتکاء علی القرآن علی المصحف والجلوس علیہ ولا وضع شیء فیہ ذکر للہ تعالی فی مکان یمتحن فیہ او مکان لا یحترم فیہ، کہ قرآن عظیم ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس قرآن کی بے حرمتی جائز نہیں ہے۔ اس قرآن پر ٹیک لگانا، اس قرآن کے اوپر بیٹھنا یا قرآن کی کسی حصے کو ایسی جگہ پہ رکھنا جہاں پر قرآن کی تسخیر یا قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہو یا جہاں پہ احترام نہ ہوتا ہو، قرآن کو نہیں رکھا جائے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس سے بھی سخت لہجے میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ من استخف بالقرآن، من استخف بالقرآن
او بالمصحف او بجزء من او بکلمۃ من او بشیء من فقد کفر اجماعا. اگر کسی نے جان بوجھ کر کے قرآن کی یا مصحف کی یا قرآن کی کسی حصے کی، کسی سورت کی یا کسی آیت کی یا کسی کلمے کی اگر توہین کی، فقد کفر اجماعا، تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. میرے عزیزو، موضوع تھوڑا سا الگ ہے، لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے شاعر اسلام کی تعظیم کے تعلق سے میں نے کہا کہ ایک مومن ہونے کے ناطے اللہ رب العالمین پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا احترام کیا جائے. آج اللہ بعض طلبہ کو ہدایت دے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے اسلامی کتابوں کو پڑھتے ہوئے اس پر ٹیک لگاتے ہیں. قرآن مجید رکھے ہوتے ہیں ان کتابوں کے اندر، اس پر ہاتھ رکھے ہوتے ہیں، پیر اس جانب ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس کو ناپاکی کی حالت میں چھوتے ہیں. بعض دفعہ قرآن کا کوئی نسخہ جب پرانا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو اپنے ہاسٹل کی کسی کھڑکی میں ٹانک دیتے ہیں، کسی جگہ پہ ایسی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں جس سے ایک دم بالکل روح کانپ اٹھتا ہے. نہیں، یہ بے ادبی کے مظاہر، قرآن کی توہین کے مظاہر اگرچہ آپ کے دل سے نہیں ہے، لیکن عملاً تقدس کو پامال کرنا شرعاً آپ کے لیے جائز نہیں ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے بھی قرآن کی کسی صفحہ کو یا قرآن کی کسی آیت کو، چاہے وہ آیت یسرنا القرآن میں لکھا ہو یا وہ آیت نورانی قاعدہ میں لکھی ہو، چاہے جزء عامہ کا حصہ ہو، اس کو راستے میں پھینکنا، کوڑے دان میں پھینکنا، گندی جگہوں میں پھینکنا، یہ شرعاً حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے اس کا ارتکاب کرتا ہے تو شریعت کی نظر میں بہت بڑا مجرم ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور افسوس تو اس سے بڑھ کر بعض علماء اپنے اسلامی کاپیوں کو، جن کاپیوں میں قال اللہ اور قال الرسول لکھتے ہیں، ان کاپیوں کا استعمال کھانے میں کرتے ہیں، کچڑا پھینکنے کے لیے کرتے ہیں، اس سے کچڑا اٹھا کر کے دوسری جگہوں پہ پھینکتے ہیں. بعض طالب علموں کو دیکھا ہے وہ کتابوں سے ہوا کرتے ہیں، بعض طالب علم کتابوں کو پکڑ کر کے دوسرے طالب علم کو مارنے کا کام کرتے ہیں. بعض طالب علم کتابوں کے اوپر بیٹھ کر کے کچھ چیز کھا رہے ہوتے ہیں. میرے عزیزو، اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. اللہ کے شاعر کی تعظیم یہ دلوں کا تقوی ہے. آپ کے اندر اگر اللہ کا خوف ہے تو عملاً اس چیز سے آپ بچنے کی 100% کوشش کریے. دوسری چیزوں پہ آئیے. اللہ رب العالمین نے اس دین اسلام کے اندر عظیم شاعر کے طور پر عبادت کے لیے مسلمانوں کو بہترین مسجد عطا کی، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ کی اس سرزمین کے اندر سب سے محبوب ترین جگہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اگر کوئی ہے تو یہ مسجد ہوتی ہیں. یہ مسجدیں اللہ کو سب سے پیاری ہیں اور سب سے مقبوض اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہوتی ہیں. مسجد کے بارے میں آئیے ہمارا جو روزانہ ہمارا جو معمول ہوتا ہے اس پر روشنی ڈالتے ہیں. مسجد جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کو چاہیے گھر سے جب نکلے، اپنے کمرے سے نکلے، باوضو ہو کر کے نماز کے ارادے سے نکلے، راستے میں نکلتے ہوئے پورے سکون کے ساتھ دعا پڑھتے ہوئے نکلے. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وخلفی نورا وامامی نورا واجعل لی نورا. اس طرح کے دعا پڑھتے ہوئے ایک طالب علم کو مسجد میں آنا چاہیے. لیکن اس کے برعکس ہمارا عمل، راستے میں لڑتے ہوئے، راستے میں جھگڑتے ہوئے ہم لوگ مسجد میں پہنچتے ہیں.
مسجد کے دیوار کے پاس، مسجد کے دروازے کے پاس پہنچ کر کے شریعت کی روشنی میں اس کے تقدس کو کس قدر ہم پامال کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مسجد میں پیر رکھنا چاہو دائیں پیر کو رکھو، پھر دعا پڑھتے ہوئے کہو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جب نکلنا ہو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ میرے عزیزو، مسجد کے تقدس کو ہم کس قدر روزانہ پامال کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دوڑتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے اس سے آگے مسجد کی عظمت ہمارے دلوں میں کس قدر ہوتی ہے، اس سے اندازہ لگائیے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر جمعہ کا بھی دن ہو، کوئی شخص، کوئی نمازی مسجد میں آئیے تو مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے مسجد میں فرض نماز کا انتظار کرے یا خطبہ سننے کا انتظار کرے۔ اذا جاء احدکم المسجد والامام یخطب فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما۔ کہ امام خطبہ بھی دے رہا ہو تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، مسجد کے آداب میں سے ہے کہ آپ پہلے آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کریں۔ عام دنوں میں مسجدوں کے اندر داخل ہونے کے بعد اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، 2 رکعت پڑھ کر کے ہی، تحیۃ المسجد پڑھ کر کے ہی آپ کو بیٹھنا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد آپ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے اور جھگڑتے ہیں۔ شاعر اسلام کی عزت ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ اس سے توہین ہوتی ہے میرے عزیزوں، اس سے توہین ہوتی ہے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے آپ کو دیکھ کر کے مسجد کے اندر شور کرنا، مسجد کے آداب کو پامال کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکافا، آپ نے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فسمعہم یجہرون بالقراءۃ، آپ نے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اپنے حجرے کے اندر بعض مصلیوں کو زور زور سے تلاوت کرتے ہوئے سن لیا۔ فکشف الستر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو ہٹایا اور فرمایا الا ان کلکم مناج ربہ فلا یؤذین بعضکم بعضا ولا یرفع بعضکم بعضا بالقراءۃ۔ اے لوگو سنو، تم میں سے ہر شخص مسجد میں اپنے رب سے بات کرنے کے لیے آتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، لہٰذا تم لوگ ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو، ایک دوسرے سے آواز کو بلند نہ کرو، زور زور سے تلاوت نہ کرو۔ ذرا سوچئے، زور سے تلاوت کرنے کی اگر اجازت نہ ہو اور آپ مسجد میں آ کر لڑائی کریں، کتنی بے حرمتی، کتنی بے حرمتی، کس قدر آپ کے اندر یہ چیز کب پیدا ہوگی میرے عزیزو؟ آپ کے پاس اگر کسی دن آپ کے ساتھ کوئی استاذ نہیں ہوتے، آپ کو دیکھ کر کے روح کانپ جاتی ہے۔ یقیناً یہ مسجد کی بہت بڑی بے ادبی ہے، شاعر اسلام کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ ایسا آپ کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد کے تعلق سے آتے ہوئے آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ سکون سے داخل ہوتے، بڑی اطمینان سے داخل ہوتے۔ ایک دفعہ حضرت قتادہ کہتے ہیں کننا بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے، اذ سمع جلبۃ رجال، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کی ہلچل اور سرگوشیوں کو سنا۔ فلما صلی، جب آپ نماز پڑھ لیے، فقال ما شأنکم، کیا معاملہ ہے، کس لیے تم لوگ دوڑ رہے تھے، کس لیے تم لوگ اس قدر سرگوشی کر رہے تھے؟ قالوا استعجلنا الى الصلاۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت چھوٹنے کا خدشہ تھا، جماعت میں داخل ہونے کے لیے، نماز میں جلدی آنے کے لیے ہم لوگوں نے جلدی کی تھی، جلدی پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفعلوا، لا تفعلوا، تم لوگ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ فما ادرکتم، فما اذا اتیتم الى الصلاۃ فعلیکم بالسکینہ، تم لوگ ایسا نہ کرو، جب مسجد میں آؤ نماز کے لیے تو تمہارے اندر سکونت ہونی چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، تم کو آرام سے مسجد میں آنا چاہیے، تم کو آرام سے مسجد میں پہنچنا چاہیے۔ میرے عزیزو، آگے فرمایا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جتنی نماز ملے تم امام کے ساتھ پڑھ لو، اور جتنی نماز چھوٹ جائے تم اپنی طرف سے پوری کر لو۔ یہ ہے مسجد کا ادب۔ مسجد میں جب آئے تو آپ اس چیزوں کو ملحوظ رکھنے کی کوشش کریے۔ اس سے آگے آئیے، نماز دین کا عظیم شعار، دین اسلام کا عظیم شعیرہ، اس کے ساتھ کس قدر ہماری طرف سے ہم لوگ کس طرح بے ادبی کرتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نمازی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو چاہیے یہ تصور اپنے ذہن میں لے کر کھڑا ہو کہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے، یا وہ اپنی نماز میں رب العالمین کو دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ نماز میں ایک آدمی کو یہ تصور، عبادت کے اندر یہ خیال ضرور ذہن میں ہونا چاہیے کہ آدمی اللہ رب العالمین کو سامنے کر کے اللہ رب العالمین کے بارے میں پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ باادب بن کر کے رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو۔ وقوموا للہ قانتین، وقوموا للہ قانتین۔ لیکن جائزہ لیجئے، جب ہم مسجد میں آتے ہیں غافل مسجد میں آ کر کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز کا شعور، نماز کے بارے میں ہمیں خیال تک نہیں ہوتا، نماز میں کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کو دھکے، ایک دوسرے کو نوچنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹوپی کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نماز کے ساتھ بڑی بدتمیزی ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ میرے عزیزو، نماز پڑھنے سے، نماز کے اندر اگر غفلت ہو، آپ کی یہ نماز آپ کے لیے باعث نجات نہیں ہوگی، آپ کے لیے ہلاکت کی باعث ہوگی، لہٰذا ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بعض طالب علم بعض کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، بعض کو دیکھا ہوگا کہ وہ جلدی جلدی کھانا لینے کے لیے، وہ نکل کر کے بھاگنے کے لیے بڑی تیزی سے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز میں چوری ہے، یہ نماز میں چوری ہے، نماز کی توہین ہے، نماز کے ساتھ بے ادبی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ ان اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ، کہ لوگوں میں سے بڑا چور، سب سے برا چور وہ ہوتا ہے جو اپنے نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول نمازی کیسے چوری کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یتم رکوعہ وسجودہ، جو نماز کے رکوع اور سجود کو صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتا، پورے طریقے سے نہیں کرتا، وہ نماز کے اندر سب سے بڑا چور ہے۔ یہ ہے شاعر اسلام کے ساتھ ہمارا تعامل، اسلام کے شعار کے ساتھ ہمارا اخلاق، جبکہ ہم کو آئیڈیل ہونا چاہیے لوگوں کے لیے کہ قرآن مقدس کی عظمت کو پہچانیں، اسی طریقے سے اسلامی کتابوں کا احترام کریں۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، سلف صالحین کو دیکھیے کہ کس قدر وہ احترام کرتے تھے، کس قدر وہ احترام کرتے تھے ان چیزوں کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جب تدریس کے لیے جاتے تو وہ غسل کرتے تھے، وضو کرتے تھے اور عمدہ لباس پہن کر کے معطر ہوتے تھے اور مسجد نبوی کے اندر درس حدیث کے لیے حاضر ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کی حدیث پڑھانے کے لیے انسان کو اسی طرح کا احترام کرنا چاہیے۔ نماز کے ساتھ بے ادبی، مسجد کے ساتھ بے ادبی، قرآن مقدس کے ساتھ بے ادبی۔ اذان کو لے لیجیے، اذان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے شیطان بھاگتا ہے، شیطان مومن کی کان میں جب اذان کی گونج پہنچے، اس کے کان میں اذان کی ندا جب پہنچے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، مؤذن جیسے کہے ویسے تم اذان کا جواب دو، اذان کا جواب دو۔ اذان جب ہو رہی ہے اس موقع پر خاموشی سے اذان کو سنو اور ہر کلمے کا جواب دو۔ جواب کا طریقہ آپ نے سکھلایا۔ پھر فرمایا جب اذان ختم ہو جائے تو کہ صلو علی، مجھ پر درود بھیجو، فإنہ من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا۔ اگر کسی نے اذان کو سنی، جواب دیا اور اس موقع پر پوری اذان کا جواب دینے کے بعد مجھ پر درود ایک مرتبہ کسی نے بھیجا تو اللہ رب العالمین اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَسَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةَ، پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرو۔ یہ جنت میں ایک درجہ ہے جو میرے علاوہ کسی کو نہیں ملے گا۔ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے بروز قیامت میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ عزیز طلبہ، دین اسلام کی عظمت، دین اسلام کے شاعر کی عظمت آپ کے دلوں میں ہونا چاہیے۔ آپ لوگ کل جا کر کے قوم کے لیڈر، قوم کے پیشوا اور رہبر بننے والے ہیں۔ آپ بھی دین کے عظیم ترین شعار ہیں، دین اسلام کی پہچان ہے۔ آپ ہی کے ذریعے سے یہ دین کی ترویج و اشاعت ہوگی۔
اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا عظیم مقام دیا ہے، مت پوچھئے کتنی آیتیں کتنی حدیثیں آپ کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہیں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بندوں میں سے یہ علماء، یہ طالبان علوم نبوت ہی سچے معنوں میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ آپ سچے معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنی ہیں۔ آپ کی اطاعت کو لوگوں کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کہا کہ مومنوں اللہ کی اطاعت کرو، رسولوں کی اطاعت کرو، اور رسول کے بعد اولو الامر یعنی علماء اور امراء کی اطاعت کرو۔ یہ ہے آپ کا رتبہ۔ آپ کے بارے میں آج کل سماج کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ بڑے دھڑلے سے اہل علموں کے بارے میں، طالب علموں کے بارے میں، علماء کے بارے میں بڑی چرب زبانی سے، برے بھلے القاب سے ان علماء کرام کو یاد کرتے ہیں، ان کے بارے میں غلط اور بیہودہ باتیں کہہ دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جن کا احترام کرنے کا حکم دیا، اگر ان کو ناراض کرتا ہے، ان کی بےادبی کرتا ہے، تو حقیقت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بےادبی کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ من آذى فقیہا فقد آذى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن آذى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد آذى اللہ سبحانہ وتعالی، کہ جس نے بھی کسی فقیہ کو تکلیف دی، جس نے بھی کسی عالم کو تکلیف دی، اس نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی۔ میرے عزیزو، علماء کرام کا احترام کرنا سیکھیے، علماء کرام کا احترام کریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عام انسانوں پر ویسے ہی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین وحتی النملۃ فی جحرہا وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل علم کے تئیں کیا فضیلت ہے، ذرا سنیے کہ اللہ رب العالمین، فرشتے، زمین و آسمان والے، یہ چونٹیاں اور یہ مچھلیاں، سب ان کے حق میں اچھائی اور بہتری کی دعا کرتا ہے، اس کے لیے رحمتوں کے نزول کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس کا احترام کرنا، اس کے ساتھ بے ادبی نہ کرنا بھی یہ دین اسلام کے شاعر کی عظمت میں داخل ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج بعض لوگ علماء کرام کے بارے میں بیہودہ بات کہہ کر کے اپنی زبان کو گندی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی آخرت کو بھی تباہ کر لیتے ہیں۔ صرف ایک واقعہ سنا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ لوگ چند جملوں کے ذریعے سے اصحاب رسول کا تذکرہ کیا، قراء کرام اور حفاظ کرام کا تذکرہ کیا۔ ان کے جملے یہ تھے، انہوں نے کہا ما رأینا مثل قرائنا ہؤلاء ارغب بطونا واکذب السنا واجبن عند اللقاء۔ ان منافقوں نے کہا کہ یہ جو صحابہ رسول کے ساتھی لوگ ہیں، قرآن کے پڑھنے والے لوگ ہیں، ان جیسے پیٹو، ان جیسے جھوٹے اور ان جیسے بزدل لوگ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایسے چند جملے اصحاب رسول کے بارے میں، قراء کرام کے بارے میں، حفاظ کرام کے بارے میں کہہ ڈالا۔ ایک صحابی نے بات سن لی، کہا کہ یہ منافق تیرے بارے میں رسول کو بتاتا ہوں۔ وہ بتانے کے لیے جا ہی رہے تھے، جبریل امین کے ذریعے سے وحی ہوئی، اے نبی کہہ دو ان لوگوں سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ تم نے ان علماء کرام کے بارے میں
اپنی زبان گندی کر کے ایمان کے بعد تم نے کفر میں داخل ہو گیا، تم ایمان کے سے ہاتھ دھو لیا، تمہارا ایمان تباہ ہو گیا۔ ذرا سوچئے، ان لوگوں نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا تھا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی اگر ان لوگوں سے پوچھو گے کہ علماء کے بارے میں کیوں کہتے ہو یہ بات، تو وہ کہیں گے کہ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم ہنسی اور مذاق میں ایسی بات ہم نے کہہ ڈالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہوا، کہہ دو قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ أَنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا تمہیں ہنسی مذاق کے لیے اللہ کی آیتیں اور اللہ کے رسول کو ملا ہے، اصحاب رسول کو ملا ہے کہ تم ہنسی مذاق کے لیے تم ان کا تذکرہ برے الفاظ سے کرتے ہو؟ آج بعض لوگ دکانوں میں بیٹھ کر کے علماء جیسے گزرتے ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے بڑے بیہودہ بات کہتے ہیں۔ ایک دفعہ حسن بن ذکوان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عالم کے بارے میں بری چیزیں ذکر کی، برے الفاظ سے ایک عالم کو یاد کیا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ مت کرو، کسی عالم کے بارے میں بیہودہ بات مت کہو، اس کی تعظیم شاعر اسلام کی تعظیم میں سے ہے۔ لا تذکر العلماء بسوء، علماء کو برے الفاظ سے یاد مت کرو، علماء کے بارے میں بیہودہ بات مت کہو۔ فإن اللہ یمیت قلبک، اللہ رب العالمین تمہارے قلب کو، تمہارے دل کو اللہ تعالیٰ مار دے گا، مردہ بنا دے گا۔ عبداللہ بن مبارک کہا کرتے تھے من استخف بالعلماء ذهبت آخرتہ، جو آدمی علماء کے بارے میں بات چیت کرے، گندی بات کہے، غلط کامنٹ کرے، اس کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو کہ آج یہ جو شاعر اسلام قرآن کی تقدیس کا مسئلہ ہو یا حدیث کی تقدیس کا مسئلہ ہو یا اذان اور مسجد کی اذان، ان چیزوں کی تقدیس کا مسئلہ ہو، ان چیزوں کی ترویج و اشاعت کے لیے اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو چنا ہے تو آپ کو چنا ہے، تو آپ کا احترام بھی دین اسلام کا احترام ہے، قرآن کا احترام ہے، حدیث کا احترام ہے۔ میں خطبہ ختم کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، رب العالمین تو ہمیں شاعر اسلام کی عظمت کو سمجھنے اور اس کی تقدیس کو مقدس سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے، حدیث کے آداب کو سمجھنے کی توفیق دے، رب العالمین مسجد کے احترام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جب ہم لوگ مسجد کے اندر آئیں تو مسجد کے جو حقوق ہیں اور آداب ہیں اس کو پاس و لحاظ رکھ سکیں۔ رب العالمین تو ہمیں ہمارے عزیز طلبہ کو تو اس کی توفیق دے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔